الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى من خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ میرے پیارے بھائیو، مقام خشیت یعنی اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل کے اندر آ جانا، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ علماء نے بیان کیا اس کے اندر ایک فرق ہے کہ جس چیز کا خوف بڑھتا ہے تو انسان اس چیز سے دور بھاگتا ہے، اور خشیت جتنی بڑھتی ہے انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ الخشیت خوف یشوبہ تعظیم واکثر ما یکون ذلک عن علم بما یخشی منہ۔ خشیت ایسا خوف ہے جس میں تعظیم ہو، اور اکثر یہ خشیت والے علم سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک جل قرآن میں فرماتے ہیں کہ علماء ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اور فرمایا من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو خدا سے غائبانہ ڈرے اسے مغفرت اور بڑے اجر کی بشارت دو۔ پھر فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ جو اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خشیت اور علم، جتنی خشیت انسان کے اندر بڑھتی ہے اتنا ہی انسان کے اندر جو ہے علم بڑھتا ہے۔ کیوں؟ جتنا خشیت بڑھتی ہے اتنا اللہ رب العزت کے نزدیک ہوتا ہے، جتنا اللہ رب العزت کے نزدیک ہوتا ہے اتنے انوارات و فیوضات آتے ہیں، اتنے ہی انسان جو ہے وہ علم اس کے اندر آتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے ریل کا سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ درمیان میں دیکھتا رہتا ہے کہ اب کون سا اسٹیشن آیا، اب کون سا اسٹیشن آیا۔ مثلا لاہور سے کراچی کے لیے بیٹھا تو راستے کے شہروں کو دیکھتا رہ جاتا ہے کس قسم کے اسٹیشن تھے، پھر پہلے فلاں اسٹیشن آیا، پھر خانے والا یا پھر ملتان آیا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں قریب ہو رہا ہوں۔ اگر وہ لاہور سے بیٹھے کراچی کے ٹرین پر اور راستے میں اس کو نظر آ جائے جہلم گجرانوالا اور گجرات، تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میں تو اس سمت دوسری سمت جا رہا ہوں۔ بالکل اس طرح طلباء اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر خشوع کی علامات نظر آتی ہیں تو گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے، اگر خشوع اور خشیت کی علامات نظر نہیں آ رہی تو پھر جو ہے یہ انسان دیکھ لے کہ میں اپنے اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کی رضا کی طرف نہیں بلکہ اپنی نفس کی رضا کی طرف جا رہا ہوں، نفس کی خواہشات کی طرف جا رہا ہوں، یہ گاڑی الٹی چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کدھر جا رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اپنے آپ کو سانچو تو صحیح تم لوگ۔ خشیت احادیث کی روشنی میں حدیث میں آتا ہے، فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں جن کو آگ، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتی ہو۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آیا لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین او اسرین، نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب دو قطروں یا دو نشانوں سے۔ اور قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، یہ ایک قطرہ جو آنسوؤں سے گرے اللہ کے ڈر سے۔ اور دوسرا ایک اور حدیث میں آیا کہ من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ او کما قال، جو بندہ اللہ کو یاد کرے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئیں حتیٰ کہ زمین پر آنسو گر پڑے، اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ اس لیے جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی، ہم ہر چیز کا قیامت کے دن وزن کریں گے سوائے گناہگار کے آنسوں کے، ہم اس کا وزن بھی نہیں کر سکتے، اس کے ذریعے اللہ سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے سمندروں جتنے گناہ بھی معاف ہوں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو یہ خشیت سے اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہ دعا سکھائی ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بها جنتک ومن الیقین ما تهون بها علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اس دعا کو خوب یاد کر لیں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔